اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ عزیزان محترم، سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، اور سرنامہ کلام میں اس سورے کی 64ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ تمہاری دنیاوی زندگی، یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے سوائے لہو کے اور لعب کے، یعنی سوائے کھیل اور تماشے کے تمہاری یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر دنیا والے جان لیں اور اگر دنیا والے سمجھ لیں تو صحیح بات یہ ہے کہ آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے اور اصل حیات ہے۔ پروردگار نے اس آیہ مبارکہ کو نفی سے شروع کیا، وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ یہ ما اور الا کے درمیان جو الفاظ آتے ہیں وہ حصر کی دلیل بنتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں قرآن مجید ہی سے، بلکہ اس مثال سے قبل میں آپ کی خدمت میں کلمہ پیش کر دوں تاکہ لا اور الا سمجھ میں آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کی کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اور پھر اس بات کیا کہ فقط اور فقط ایک معبود ہے جس کا نام ہے اللہ۔ تو اب حصر ہو گیا، الوہیت کا حصر ہو گیا اللہ کی ذات میں، اس لیے کہ لا الہ کہہ کر جتنے بھی معبودان باطل ہو سکتے تھے پروردگار نے اس جملے میں ان سب کی نفی کر دی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، پروردگار نے 142ویں آیت میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا، ما اور اللہ، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے۔ میں بالکل صحیح ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے، الا رسول، وہ فقط اور فقط رسول ہیں۔ تو انسانی ذات کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، انسانی ذات کی جتنی بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان ساری رشتہ داریوں کو پروردگار نے توڑ دیا اور سارے تعلقات کاٹ دیے، اور یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ فقط رسول ہیں۔ تو جب یہ ما اور الا یا لا اور الا استعمال ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملے میں حصر ہے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے فقط وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب پروردگار نے اس آیت میں بھی ما اور الا کو استعمال کیا، وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کچھ نہیں ہے یہ تمہاری دنیاوی زندگی، کچھ نہیں ہے سوائے کھیل کے اور سوائے تماشے کے، اور جسے زندگی کہتے ہیں، جسے اصل حیات کہتے ہیں، جسے حقیقت حیات کہتے ہیں، وہ ہے دار آخرت۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ سمجھ لیتے تو ان کا مقدر بن جاتا انسانوں کا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار اس آیہ مبارکہ میں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب کی زندگی فنا کی زد پہ ہے، ہم سب کی زندگی ہلاکت کی زد پہ ہے۔ آپ نے جد و جہد کی، آپ نے محنت فرمائی، آپ نے مشقتیں کی، اور محنت و مشقت اور جد و جہد کے بعد جب آپ اس قابل ہوئے کہ آپ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوں، اس کی رعنائیوں سے اور اس کی بنائیوں سے لذتیں حاصل کریں، تو آپ کے قوا میں اضمحلال شروع ہوا اور موت نے چاروں طرف سے گھیر کر ایک اندھیرے گڈھے میں ڈال دیا۔ تو بھائی یہ جو پوری زندگی ہے، میری ہو یا آپ کی ہو یا پوری انسانیت کی ہو،
اس پوری زندگی میں اگر آپ توجہ فرمائیں تو زندگی کم ہے اور زندگی کی جد و جہد زیادہ ہے. یعنی اگر آپ سانس لینے کا نام زندگی سمجھتے ہو تو پھر زندگی تو ہے، لیکن اگر سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، لطف حیات کو حاصل کرنے کا نام زندگی ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ جو طویل عمر ہے نا، اب طویل تو میں انسانوں کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں، یہ 60 سال کی عمر، یہ 100 سال کی عمر، یہ 95 برس کی عمر، یہ جو ایک طویل عمر ہے اس میں جد و جہد زیادہ ہے اور زندگی کم ہے. یعنی بات تو بات ہے نا، زندگی گزارنے کی جد و جہد. بچہ بطن مادر میں آیا، اب وہ ماں جو بچے کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے جد و جہد کر رہی ہے، تحفظات کا شکار ہے، چاہ رہی ہے کہ صحیح طریقے سے وہ بچہ اس کرۂ ارض کے اوپر پروردگار کی امانت لے کر دنیا میں آ جائے. وہ آیا، اب اسے سردی سے بھی بچانا ہے، گرمی سے بھی بچانا ہے، زمانے کے جو سخت موسم ہیں ان سے بھی بچانا ہے. اگر بیمار پڑ جائے تو دوائیں بھی دینی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے. ذرا سا چلنے کے قابل ہو جائے اس کی تربیت کرنی ہے. جب تربیت کے مرحلوں سے گزر جائے اسے تعلیم دینی ہے. اب دیکھیں آپ کتنی مشقتیں ہیں جو ایک انسان برداشت کرتا ہے دوسرے انسان کو پیدا کرنے کے لیے اور اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. تو خود بھی مصیبتوں میں اور زحمتوں میں گرفتار ہے، اور وہ جو دنیا میں آیا وہ بھی مصیبتوں اور زحمتوں میں گرفتار ہونے کے لیے آیا. اسے ذہن میں رکھیں. یعنی جو دنیا میں آ رہا ہے نا وہ بھی مصائب اور پریشانیوں میں گرفتار ہونے کے لیے آ رہا ہے. اب بچہ پیدا ہوا، دوائیں دیں، اس کی بقا کے لیے دعائیں کی، اسے موسموں کی سردی اور گرمیوں سے بچایا، شدتوں سے بچایا، اس کی حفاظت کی، اس کی تربیت کی، اسے تعلیم دلوا دی. اور اب جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس بچے نے اپنے مستقبل کا آغاز کیا اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، تو اب وہ بچہ جس کے لیے ماں باپ نے پریشانیاں جھیلی تھیں اب وہ خود انہی پریشانیوں کا شکار ہو گیا جن کے شکار اس کے ماں باپ تھے. تو یہ نسل انسانی مسلسل شدائد میں اور تکالیف میں گرفتار ہے. کوئی کام اس دنیا کا محنت اور مشقت کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اتنی خوبصورتی کے ساتھ پروردگار عالم نے سورہ بلد کی ابتدائی آیتوں میں اس موضوع پہ گفتگو فرمائی ہے کہ اس سے بہتر گفتگو ممکن نہیں. یہ ذرا جد و جہد واضح ہو جائے تو میں لہو و لعب کی طرف جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. میں نے پورا سورہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا. لأقسم، پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لأقسم بهذا البلد، میں اس بلد کی اور اس بستی کی قسم کھاتا ہوں. کس بستی کی؟ شہر مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب تم اس شہر میں موجود ہو اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں، ورنہ مکہ قسم کھانے کے قابل نہیں تھا. جہاں تمہارے خون کے پیاسے موجود ہوں، جہاں تمہارے قتل کی سازشیں کرنے والے موجود ہوں، وہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. لیکن چونکہ تم موجود ہو اس لیے اتنا محترم ہے یہ شہر کہ میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. بھائی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد قسمیں کھانے کے بعد ایک جملہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو زحمتوں میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو جد و جہد میں منحصر کر کے پیدا کیا. تو اب بلد کی قسم کھا کر پروردگار کا یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں زحمتوں کے لیے، مشقتوں کے لیے اور جد و جہد کے لیے پیدا کیا، کتنی بلیغ سی بات ہے. بھئی یہ کون سا بلد ہے؟ یہ وہ بلد ہے، بلد کے معنی بستی، آبادی. یہ وہ بلد ہے جس کا نام ہے شہر مکہ. اور میرے سارے محترم سننے والے جانتے ہیں، بھئی دیکھیں جد و جہد کے لیے پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور قسم کیا کھائی؟ شہر مکہ کی. میرے سارے سننے والے جانتے ہیں کہ اس مکے کی ابتدائی شکل وہ تھی جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے، انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں اپنے آل اولاد کو اور اپنی تھوڑی سی ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ پانی ہے، نہ زراعت ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی آبادی کا نام و نشان ہے. ریت کا میدان، اڑتے ہوئے بگولے، آندھیوں کے جھکڑ، اور ایک چھوٹی سی فیملی، ایک چھوٹا سا خاندان ہے جسے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں. اس چھوٹے سے خاندان سے اور ریت کے جھکڑوں میں اس پہلی بستی کا آغاز ہوا جو بستی آگے چل کر آہستہ آہستہ شہر مکہ بنی. تو بھائی 3 یا 4 آدمیوں سے شروع ہوئی وہ بستی. اس بستی کو ایک متمدن شہر بنانے میں کتنے انسانوں کا خون صرف ہوا،
کتنے انسانوں کا وقت صرف ہوا, کتنے انسانوں کی توانائیاں صرف ہوئیں, جب جا کر آج وہ ایک بڑی بستی کی شکل میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو یہ جد و جہد ایک بستی کی کہ 2 انسانوں سے شروع ہو اور ایک پورے شہر تک چلی جائے, یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ تم جد و جہد کرو, تم مشقت کرو, تم محنت کرو. تمہارے تمدن کا کارواں جد و جہد کے بغیر بڑھ نہیں سکتا. تمہارے تمدن کا قافلہ محنت و مشقت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جو ساری زندگی ہے اس ساری زندگی کا محاصلہ جد و جہد. آپ فنا کی زد پہ ہیں, یعنی آپ سے مراد پوری نسل انسانی. آپ ہلاکت کی زد پہ ہیں, آپ کے قوا میں اضمحلال ہے, آپ کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے. تو بھائی اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ٹینشن میں جو اعصاب پر ہے, اس الجھن میں جو ہر ذہن پہ طاری ہے, یہ جو آپ چند سانسیں لے رہے ہیں, ان میں جب آپ گھٹ جاتے ہیں تو آپ کا جی کیا چاہتا ہے؟ آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تفریح کر لیں, تھوڑا سا وقت انجوائے کر لیں. تو اعصاب تاجر کے بھی ٹوٹ رہے ہیں, صاحب اقتدار کے بھی اعصاب ٹوٹ رہے ہیں, ملازمت پیشہ شخص کے بھی اعصاب ٹوٹ رہے ہیں, جو فری لانسر ہے اس کے بھی اعصاب ٹوٹ رہے ہیں. اور ہر انسان جد و جہد کی وجہ سے ایک تھکا ہوا انسان ہے, ایک اعصاب زدہ انسان ہے. تو وہ اپنی اعصاب زدگی کے بعد تھوڑا سا لطف حیات کو کشید کرنے کے لیے جب وہ رقص و سرود کی طرف جاتا ہے, جب وہ کلبوں کی طرف جاتا ہے, جب وہ کھیل کے میدانوں کی طرف جاتا ہے, تو اسے تھوڑا سا زندگی کا لطف مل جاتا ہے. ورنہ 24 گھنٹے بال بچوں کی فکر, قصبے معاش کی فکر, ہمسائے کو ہمسائے کا خوف, قوموں کو دوسری قوموں کا خوف, کتنی ٹینشنیں ہیں جو انسان کے اعصاب کو توڑ رہی ہیں. تو ان سارے ٹینشنز اور ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے, اب یہ صحیح کرتا ہے یا غلط اسے ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے, ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے انسان کے پاس کل ایک مداوا ہے, یا کھیل کے میدانوں کی طرف رجوع کرے, یا 5 اسٹار ہوٹلز کی طرف جائے, یا شبینہ کلبوں کی طرف جائے, یا رقص و سرود کی محفلوں میں جائے, یا نعوذ باللہ شراب و کباب کی محفلوں میں جائے. یہی تو ہے نا. تو بھئی یہی تو پروردگار نے کہا کہ وما ہاذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب. تم کو جو دنیاوی زندگی سے حصہ ملا ہے وہ سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے. تم کو جو دنیاوی زندگی سے حصہ ملا, بہت بدقسمت ہو کہ تم کو جو دنیاوی زندگی سے حصہ ملا وہ سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے. اچھا, تو جب یہ دنیاوی زندگی کا حصہ فقط کھیل اور تماشا ہے تو پروردگار اب تو بتلا دے کہ ہم کریں تو کیا کریں. اب کچھ کھیل یقیناً حلال ہوں گے اور ہیں, لیکن اکثر و بیشتر جو چیزیں ہیں جو لہو و لعب میں آتی ہیں وہ حرام ہی ہے نا. تو پروردگار حرام سے بچنے کا طریقہ بتلا دے. تو بھائی سنیں اور اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھیں. آپ نے پیسہ کمایا, وہ پیسہ آپ کے پاس محفوظ رہ سکتا ہے اگر آپ رکھیں اپنے گھر میں. آپ نے مکان بنایا, آپ کا مکان ہے زمین کے اوپر, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا وجود ہے. آپ نے کوئی چیز خریدی, اس کا ایک وجود ہے, اور جب چاہیں آپ اس چیز کو استعمال کریں. لیکن اگر آپ سچ بولیں تو اس سچ کا کیا وجود ہے؟ اگر آپ کسی مومن کی قضائے حاجت کریں تو اس کا کیا وجود ہے؟ اگر امانت داری سے کام لیں تو اس کا وجود کیا ہے؟ اگر خیانت سے بچیں تو خیانت سے بچنے کا وجود کیا ہے؟ میں اور بھی واضح کر دوں. بھائی دولت ہے کسی کے پاس, اس دولت کے 3 طریقے ہیں, یعنی سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اس دولت کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے. تھی اس کی, وہ دولت اس کی تھی, جب چاہتا استعمال کرتا. لیکن جب اس نے اس دولت کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا, اپنے سے الگ کر دیا, تو اب اس کے ملنے کا امکان نہیں رہا. تھی اس کی, ضائع ہو گئی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دولت اس کی ہے, وہ اپنے پاس رکھے رہے, جب چاہے استعمال کرے. اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے, اس کی اپنی کسٹڈی میں ہے وہ دولت. پہلا طریقہ ضائع کر دیا دولت کو, دوسرا طریقہ اپنے پاس ہی رکھا, اور تیسرا طریقہ ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ بینک میں رکھوا دے. دیکھیے اس لفظ بینک سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے, چونکہ پورے معاشرے میں بینک کا کاروبار ہے اور لین دین ہو رہا ہے, اس لیے میں نے تقریب مفہوم کے لیے کہ بات پوری طرح واضح ہو جائے لفظ بینک کو استعمال کیا. اب بینک میں رکھ دیں. بینک ایک امانت دار ہے, دولت آپ کی رکھی ہوئی بینک میں ہے, جب تک چاہیں گے آپ وہاں رکھی رہے گی, جب چاہیں گے آپ اسے نکالیں گے اور استعمال کر لیں گے. تو آپ کو یقین ہے کہ ایک بینک ہے جو میری دولت کو بطور امانت رکھ سکتا ہے, اس لیے آپ اس بینک میں رکھتے ہیں اور دولت جمع کرتے ہیں, ہے نا. اور اگر بینک میں نہ رکھے تو گھر میں رہے گی, موجود ہے میری آنکھوں کے سامنے, جب چاہوں اسے استعمال کر لوں. لیکن میں سچ بولوں تو سچ کا بینک کہاں ہے جہاں جا کے ڈپازٹ ہو جائے؟ یعنی واقعا یہ باتیں
سوچنے کے قابل ہیں. میں اگر سچ بولوں تو اس سچ کا کوئی بینک تو ہو جہاں جا کے وہ ڈپازٹ ہو. میں اگر کوئی نیکی کروں تو اس نیکی کا کوئی بینک تو ہو جہاں جا کر وہ محفوظ ہو جائے. تو یہ جو دنیا میں نیکیوں کا چلن نہیں ہے, یہ دنیا آپ یقین کریں کہ اگر نیکی سے ہٹی ہوئی دنیا پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو سوائے ظالموں کی دنیا کے علاوہ اور آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس معاشرے میں ظلم کا معاشرہ, بربریت کا معاشرہ, دہشت کا معاشرہ. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا چلن نہیں ہے. نیکی کا چلن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس بینک پہ اعتبار نہیں ہے جو سچ کو ڈپازٹ کرتا ہے. بھائی یہی میں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. اس بینک پہ اعتبار نہیں ہے جو آپ کے کار خیر کو, آپ کی نیکی کو, آپ کے سچ کو, آپ کی دیانتداری کو اور آپ کی امانت کو اور آپ کے سارے اعمال صالحہ کو ڈپازٹ کرتا ہے. تو اگر ایسا کوئی بینک ہو, اگر ایسا کوئی بینک ہو تو یقیناً انسان کوشش کرے گا کہ بھائی میری چیز ہے کہیں محفوظ ہو جائے, کسی نہ کسی موقع پہ کام آئے گی. تو بھائی اسی لیے تو کہا قرآن مجید نے وما عندکم ینفد. بڑا چھوٹا سا جملہ ہے بھائی, دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور پوری مکمل آیت ہے. میں نے آدھا ٹکڑا پڑھا, وما عندکم ینفد. بھائی سنو, جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. دولت ہے نا, ختم ہو جائے گی. تمہاری عمر ہے, ختم ہو جائے گی. تمہاری جوانی ہے, ختم ہو جائے گی. تمہاری ہے اس لیے ختم ہو جائے گی. اچھا, یعنی آپ یقین فرمائیں کہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. جو بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ پروردگار طنز کر رہا ہے دولت پر, کہ دولت, بڑا ناز کرتے ہو نا دولت پر, دولت ختم ہو جائے گی. فقط دولت پہ طنز نہیں ہے, تمہاری ہر شے پہ طنز ہے. انسان کی ہر شے پہ طنز ہے. بھائی علم پہ تو بڑا گھمنڈ ہے نا, علم پر بڑا گھمنڈ ہے کہ علم تو ختم ہونے والی شے ہی نہیں ہے. لیکن آپ یقین فرمائیں کہ میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کسی سبجیکٹ پر, کسی بھی موضوع پر آپ دنیا کی مسترد ترین کتاب لکھ دیں, اتنی بڑی, مثلا معاشیات لے لیں, معاشیات پر اتنی مستند کتاب آپ لکھ دیں کہ اس سے بڑی کوئی کتاب ممکن نہ ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے کتاب لکھ دی, آپ یقین فرمائیے گا کہ وہ کتاب جو مستند ترین ہوگی, دنیا کی ہر یونیورسٹی کے لیے قابل قبول ہوگی, دنیا کے ہر ماہر معاشیات کے لیے قابل سند ہوگی, وہ کتاب اپنی زندگی کے 10 برس بھی پورے نہیں کر سکتی. دلیل دوں, 10 سال میں معاشیات کا علم اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ وہ کتاب آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی. یعنی ختم ہو گئی یا نہیں؟ علم تھا, علم تھا. بھائی آپ کتاب لکھ رہے تھے, دولت نہیں جمع کر رہے تھے بینک میں, علم تھا. لیکن 10 سال میں اتنا ایڈوانس ہو گیا وہ علم کہ آپ کے سارے نظریات فرسودہ ہو گئے, سارے نظریات متروک ہو گئے, آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے, اور اب ایک دوسری کتاب اس کے لیے آ گئی. تو اب پروردگار یہی کہنا چاہ رہا تھا, وما عندکم ینفد, تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ ہے آیت کا دوسرا ٹکڑا, باق, اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے والا ہے. بھائی وہ تمہاری کتاب ہے جو 10 برس زندہ نہیں رہتی, اور ایک اس کی کتاب ہے کہ صدیوں پہ صدیاں گزر رہی ہیں. ایک تمہاری کتاب ہے اور ایک اس کی کتاب ہے کہ صدیوں پر صدیاں گزر رہی ہیں, لیکن ماہ و سال کی گرد پوری کتاب تو بہت دور ہے, اس کے ایک جملے کو بھی میلا نہ کر سکی. تو وما عندکم ینفد, تمہارے پاس جو بھی ہے وہ خرچ ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ ہے باق, اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اب اگر واقعاً کوئی ایسا بینک ہو جس کے اندر آپ اپنی نیکیوں کو ڈپازٹ کر سکیں, اپنی نیکیوں کو امانتاً رکھوا سکیں, تو وہ بینک آپ میں تشویق پیدا کرے گا, شوق پیدا کرے گا کہ آپ اعمال صالحہ کریں. اچھا, اب ہمیں پہنچنا ہے اس منزل فکر تک جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں. اس بینک کا نام لیا پروردگار نے دار آخرت. وما ہاذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب. کیا ہے یہ تمہاری دنیاوی زندگی سوائے کھیل کے اور سوائے تماشے کے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, اصل حیات آخرت ہے, اصل حیات قیامت ہے, اصل حیات روز جزا ہے, اصل حیات یوم الدین ہے. یہ عقل کا تقاضا یہ ہے اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک طویل دنیا ہو, اس دنیا کے بعد ایک لامحدود دنیا ہو جس میں ہمارے امتحان کا رزلٹ سنایا جائے اور ہماری عبادتوں کے نتیجے سامنے آئے. اور اس دنیا کا نام ہے دار آخرت, اس دنیا کا نام ہے دار آخرت. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل حیات, اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے, دار آخرت ہے. اگر یہ سمجھ لو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
تو آپ یقین فرمائیے گا کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں, ہم قیامت کو مانتے ہیں. وہ جو قیامت کو نہیں مانتے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر توجہ فرمائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کتنی دقیق ہے. گفتگو اسی منزل پر ختم ہوگی. کہنے لگے قالو, یعنی عجیب و غریب آیت ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت بھی ذہن نشین ہو جائے میرے سننے والوں کے. سورہ جاسیہ کی آیت ہے, قالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. وہ کہتے ہیں دہریے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا, کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے, بس یہی دنیاوی زندگی ہے, مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں. ما یہلکنا الا الدہر, اور یہ زمانہ ہے جو چل رہا ہے, اور یہ زمانہ ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور ہمیں ہلاک بھی کرتا ہے. تو اس عقیدے کے رکھنے والے کہلاتے ہیں دہریے. دہریوں کے نزدیک آخرت کوئی شے نہیں ہے. اچھا, جب آخرت کوئی شے نہیں ہے تو بھئی اعتراض کیا ہے آپ کو آخرت پر؟ بھئی کوئی آرگومنٹ تو دیں, کوئی کانکریٹ بات تو کریں کہ آخرت نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ تو آپ یقین کیجئے گا کہ ان کے پاس آخرت کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تعجب کے, سوائے تمسخر کے, اور سوائے استہزاء کے. اور اس استہزاء کو نقل کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ, مشہور و معروف سورہ, عجیب و غریب آیت. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. دیکھیے گا سورہ یاسین صدر قرآن ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے, تو ذرا سی توجہ کیجیے گا. عقیدہ قیامت پر اور دار آخرت پر اعتراض کیا ہے وہ دیکھیں. ضرب لنا مثلا, وہ جو عقیدہ قیامت کو نہیں مانتا نا, اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. ضرب لنا مثلا, یہ ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے. اس منکر نے ہمارے لیے مثل بیان کی. وَنَسِیَ خَلْقَهُ, اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گلی ہوئی اور سڑی ہوئی ہڈیاں جو قبروں میں ہیں انہیں کون زندہ کرے گا, انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل, حبیب کہہ دو, یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ, کہہ دو حبیب اسے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پیدا کیا تھا, اسے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پیدا کیا تھا. وہوا بکل خلق علیم, اور وہ خالق اپنے ہر عمل تخلیق کا بہترین جاننے والا ہے. دنیا کا کوئی عمل تخلیق ایسا نہیں ہے جو اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہو. تو اب آپ نے توجہ فرمائی کہ ان منکرین قیامت کے پاس اور منکرین دار آخرت کے پاس کوئی وزنی دلیل نہیں ہے, فقط تعجب ہے. فقط تعجب ہے کہ بھائی جب یہ ہڈیاں گل جائیں گی, سڑ جائیں گی, یہ بوسیدہ ہو جائیں گی, انہیں زندہ کون کرے گا؟ تو تعجب ہی ہے نا. تو خدا کی قسم یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ دو لفظوں میں اعتراض کو بھی نقل کر دیا اور جواب کو بھی نقل کر دیا. دو لفظ ہیں, نسیا خلقہ, اعتراض کرنے تو آ گیا بھائی, بہت توجہ رہے. نسیا کے معنی بھول گیا, خلقہ اپنی خلقت کو, بہت توجہ رہے. اب پروردگار کہتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا اعتراض تو کر رہا ہے لیکن اپنی خلقت کو بھول گیا کہ وہ مٹی تھا, ہم نے اسے نطفہ بنایا, نطفہ بنانے کے بعد قرار مکین میں رکھا, پھر اسے علقہ بنایا, پھر اسے مضغہ بنایا, پھر ہڈیاں بنائیں, پھر گوشت بنایا, اس پہ کھال منڈی, کھال منڈنے کے بعد اس کے اندر روح پھونکی, ثم انشأناہ خلقا آخر, اسے خلق آخر بنا دیا اور خلق آخر بنا کر دنیا میں بھیج دیا. تو وہ پروردگار جو پروسیس کر کے مٹی کو انسان بنا سکتا ہے, کیا ملے ہوئے انسان کو جو مٹی میں مل گیا ہے دوبارہ پھر انسان نہیں بنا سکتا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.